بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی کیفیت توسط العقول بین الباری تعالی و بین العالم الجسمانی۔ یہاں سے ایک ایسی بحث کی ابتدا ہو رہی ہے جس کا دار و مدار صرف باطل، بطلان پر، جہالت پر، رذالت پر، خسالت، ہر طرح کی اس چیز پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، جس کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس فصل میں یہ بتائیں گے کہ یہ تو پیچھے پڑ چکے کہ واجب لذات ہی سے عقل اول کا صدور ہوا ہے بس، اور باقی جتنی موجودات ہیں دنیا کے اندر ان سب کا تعلق عقل سے ہوا ہے، عقل اول سے، ٹھیک ہے۔ اور جہالت کیا ہے ان کی یا بطلان کیا ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ فاعل واحد سے صرف ایک ہی چیز کا صدور ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسری کا صدور نہیں۔ فاعل واحد سے صرف ایک چیز کا صدور ہوگا تو واجب لذات ہی واحد ہے، لہذا بسیط ہے وہ، تو بسیط سے عقل اول کا صدور ہو گیا، بس یہی باطل ہے، اسی پر سب کی بنیاد ہے سارے بطلان۔ یہ شریعت کے بالکل موافق نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر حاشیہ بھی حضرت نے لمبا لگا دیا ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ خمار ذہن سے نکل جائے۔ اب یہ بتائیں گے کہ باری تعالی اور عالم جسمانی جو عالم ہے اس کے درمیان عقول واسطہ کیسے بن گئی۔ تو پیچھے یہ پڑھ چکے آپ کہ واجب الذات ہی یا واجب الوجود واحد ہے، بسیط ہے، اور اس کا معلول اول یعنی عقل اول، عقل محض، یہ بھی ایک ہی ہوگا۔ لیکن افلاک جو ہے بعد میں، افلاک کتنے ہیں؟ 9، یہ سب کے سب معلول بنیں گے عقول کے۔ کس کے بنیں گے؟ عقول کے۔ لیکن جب یہ آپ پڑھ لیا آپ نے کہ کسی بھی فاعل واحد سے ایک ہی معلول کا صدور ہوگا تو عقل اول واحد ہے، وہ بھی بسیط ہے، تو اس سے صرف دوسری عقل کا صدور ہونا چاہیے، لیکن فلک اعظم کا بھی صدور اس سے ہوگا۔ ہر عقل سے ایک فلک اور ایک عقل، ایک فلک ایک عقل، ایک عقل ایک فلک، اس طرح یہ چلے گا بھی سلسلہ۔ تو جب عقل اول بھی واحد ہے تو اس سے بھی صادر ہونے والا معلول بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی ہونا چاہیے، یا تو عقل ثانی کا اس سے صدور ہو یا فلک اعظم، سب سے پہلے فلک کا صدور ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، دونوں کا صدور ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ عقل اول کے اندر جہات میں کثرت ہے، جہتوں میں کثرت ہے، اس میں کم سے کم 2 جہتیں ہیں، لیکن یہ جو کثرت ہے جہات میں یہ واجب الوجود سے وجود پانے میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، وجود پانے میں کثرت نہیں ہے، ورنہ تو پھر فاعل واحد سے کثرت کا صادر ہونا لازم آئے گا۔ اس سے وجود پانے میں کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ذات میں کثرت ہے۔ اس کیسے کثرت ہے؟ اس کو دوسرے نے پیدا کیا، وجود بخشا، اس اعتبار سے یہ ممکن الوجود ہوئی۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے جس کی تخلیق کسی نے نہیں کی ہو، جو بذات خود ہو، وہ صرف ایک ہی ہے، واجب الوجود، واجب تعالی۔ اور عقل اول کو کس نے وجود بخشا؟ واجب تعالی نے۔ تو دوسرے نے وجود بخشا، اس جہت سے یہ کیا ہوئی؟ ممکن الوجود ہے۔ لیکن اس کا وجود دینے والا کون ہے؟ واجب تعالی، یعنی ایسی ذات جس کا وجود واجب ہے، یعنی اس کی علت جو ہے وہ واجب ہے، اس کی علت جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ ممکن تو وجود ہوئی لیکن واجب بالغیر ہو گئی۔ اس کا وجود دینے والا، اس کو وجود بخشنے والا چونکہ واجب ہے، اس کی علت واجب ہے، اس لیے اس کے اندر بھی وجوب کا معنی آ گیا۔ تو ممکن بذات ہوئی کہ دوسرے نے پیدا کیا، اس اعتبار سے تو یہ ممکن ہوئی، لیکن پیدا کرنے والا کون ہے اس کا؟ واجب۔ تو واجب بالغیر، غیر کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ یہ واجب۔ تو جو 2 جہتیں ہو گئیں کہ نہیں؟ 2 جہتیں ہو گئیں۔ تو یہ جو 2 جہتیں ہیں یہ اس کی اپنی ذات میں ہیں، وہاں سے وجود پانے میں یہ نہیں ہے، واجب تعالی سے صادر ہونے میں اس میں کثرت نہیں ہے۔ اب جب اس میں 2 جہتیں نکل آئیں تو ایک جہت کے اعتبار سے اس سے فلک کا صدور ہوگا اور دوسری جہت کے اعتبار سے اس سے عقل ثانی کا صدور ہوگا۔ لیکن اب یہ دیکھو کہ
دو جہتیں ہیں، ایک ممکن الوجود، دوسری واجب بالغیر. اس میں کون سے اعلیٰ ہے؟ واجب بالغیر. بہرحال ممکن سے اعلیٰ ہے کیا؟ واجب. تو واجب بالغیر والی جو جہت ہے اس کی وہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اشرف ہے. اور ممکن الوجود والی جو اس کی جہت ہے وہ کیا ہے؟ کمتر ہے. اچھا، اور فلک اعظم اور عقل، ان دونوں میں کون اعلیٰ ہے؟ عقل. اس میں کیا ہے؟ عقل ثانی. یوں ہی کہو عقل ثانی. اور فلک اعظم میں درجہ کس کا بلند ہے؟ لہذا جس جہت سے وہ اعلیٰ ہے اس جہت سے اعلیٰ کا وجود ہوگا. یعنی عقل ثانی کا واجب بالغیر جہت سے وہ عقل ثانی کے لیے موجد بنے گی، اور ممکن الوجود کے اعتبار سے اس والی جہت سے وہ کس کا صدور ہوگا؟ اس سے فلک اعظم کا. اب جب ایک عقل میں یہ نکل آیا، اب جب دوسری آ گئی، اب اس میں بھی یہ دو جہتیں نکلیں گی. اب اس سے ایک جہت سے عقل ثالث کا صدور ہوگا اور دوسری جہت سے فلک ثانی کا. 9 افلاک ہیں، اس سے دوسرے فلک ثانی کا جہتیں وہی نکلیں گی، اشرف سے اشرف اور کمتر سے کمتر. پھر تیسری عقل جب آ گئی، اب اس میں 2 جہتیں، اس سے ایک جہت سے عقل رابع اور فلک ثالث. چوتھی عقل آئی، اس سے 5ویں عقل خامس اور فلک رابع. اسی طرح آخر میں جاتے جاتے جب 9ویں عقل ہوگی اس سے فلک تاسع یعنی 9واں آسمان اور عقل عاشر 10ویں عقل، جسے عقل فعال کہا جاتا ہے. اب جو سارا کاروبار چل رہا ہے دنیا کا، یہی عقل فعال کر رہی ہے. آخری والی کیا کر رہی ہے؟ یہی آخری والی سارا کاروبار چلا رہی ہے. عقل عاشر اسی کو عقل فعال کہا جاتا ہے. فعال مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کرنے والی عقل. تو اب سارا کام یہ کر رہی ہے. اب ملا پیچھے ہی گزر چکا کہ واجب الوجود کا معلول واحد ہے، اس کا معلول اول یعنی عقل محض ہے. والافلاک معلولات للعقل، اور افلاک جو ہیں یہ عقول کے معلولات ہیں. لیکن الافلاک فیہا کثرت، لیکن افلاک کے اندر کثرت ہے. فیکون مبادیہا کثیر، تو اب ان کے مبادی بھی کیا ہوں گے؟ کثیر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لما بینا، اچھا لما بینا جب ہم نے یہ بیان کر دیا کہ واحد سے صرف واحد ہی کا صدور ہو سکتا ہے. والعقل الاول الذی یصدر عنہ الفلک العظم فیہ جہات فیہ کثرت. اچھا، اور وہ عقل اول جس سے فلک اعظم کا صدور ہوگا اس میں کثرت ہے. لیکن لا بے اعتبار صدور ہی عن الواجب الوجود، لیکن واجب الوجود سے صادر ہونے کے اعتبار سے کثرت نہیں ہے. بل بے اعتبار ان لہ ماہیتن ممکنۃ الوجود لذاتہا واجبۃ الوجود لعلتہا، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کی ایک ماہیت ہے جو ممکن الوجود ہے بالذات، اور وہ ایک ماہیت ہے جو واجب الوجود ہے اپنی علت کی وجہ سے. فیلزمہ وجوب الوجود بالغیر، تو اس کو وجوب وجود غیر کی وجہ سے لازم ہو گیا. وامکان الوجود لذاتہ، اور امکان وجود اپنی ذات کی وجہ سے. فیکون باحد ہذین الاعتبارین مبدأ للعقل الثانی وبالاعتبار الاخر مبدأ للفلک العظم. تو اب ان دونوں اعتباروں میں سے ایک کے اعتبار سے وہ عقل ثانی کا مبدأ بنے گی اور دوسرے اعتبار سے فلک اعظم کا. والمعلول الاشرف یجب ان یکون تابعا للجہت التي هي اشرف الجہات فی العقل، اور جو معلول اشرف ہے ضروری ہے کہ وہ اس جہت کا تابع ہو جو عقل کے اندر اشرف جہات ہے. وہ کون سی جہت ہے؟ واجب والی. فیکون بما ہوا موجود واجب الوجود بالغیر مبدأ للعقل ثانی، تو وہ جہت جو واجب الوجود بالغیر ہے وہ عقل ثانی کا مبدأ ہوگی. وبما ہوا موجود ممکن الوجود لذاتہ مبدأ للفلک العظم، اور وہ جہت جس کے اعتبار سے وہ ممکن الوجود ہے وہ جہت فلک اعظم کا مبدأ بنے گی. وبہذا الطریق، بس اسی طریقے سے یصدر عن کل عقل عقل و فلک، ہر عقل سے ایک عقل اور ایک فلک کا صدور ہوتا رہے گا. وکذالک الی ان ینتہی الی العقل التاسع، یہاں تک کہ سلسلہ یہ عقل تاسع یعنی 9ویں عقل پر پہنچے گا. فیصدر عنہ فلک القمر، تو اس سے فلک قمر، چاند جس پر طلوع ہوتا ہے سب سے آخری والا، یہ صادر ہوگا. وعقل عاشر، اور 10ویں عقل وہوا مبدأ الفیاض المدبر لما تحت فلک القمر، اور یہی عقل عاشر فلک قمر کے نیچے جو کچھ بھی ہے ان سب کے لیے مدبر اور فیاض، یہی عقل عاشر. وہوا العقل الفعال،
اسی کو عقل فعال کہتے ہیں. فیصدر عنہ الحیولہ العنصریہ والصورۃ النوعیہ المختلفۃ بشرط استعداد الحیولہ العنصریہ وليس استعداد الحیولہ لقبول الصورہ من جہت العقل المفارق والا لما تغیر الاستعداد بل استعدادها بسبب الحرکات السماویہ. اب اتنا اور سن لو. پھر جب یہ عقل فعال ہے، اسی سے سارا کاروبار چل رہا ہے، تو اسی سے حیولہ عنصریہ اور صورت نوعیہ کا بھی صدور ہوگا، جو حیولہ کی استعداد کے اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہیں. صورت نوعیہ ہوتی ہے نا، اب دنیا کے اندر الگ الگ نوع کی صورتیں پائی جاتی ہیں، الگ الگ طریقے کے حیولہ عنصریہ عناصر اربعہ پڑھ چکے ہیں آپ، ٹھیک ہے. ان سب کو حیولہ قبول کرتا ہے، ان صورتوں کو قبول کرتا ہے. تو یہ جو قبول کرنے کی صورت ہے حیولہ کے اندر، یہ عقل عاشر کی وجہ سے ہے یا کسی اور کی وجہ سے؟ ایک حیولہ پہ الگ الگ طریقے کی صورت، سب کا حیولہ تو ایک ہی ہے نا، یہ تو پیچھے ہی پڑھ چکے ہو. حیولہ سب کا کیا ایک ہے، لیکن صورت نوعیہ سب کی کیا ہے، مختلف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو صور نوعیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے حیولہ کے اندر، یہ صلاحیت، یہ استعداد عقل فعال کی وجہ سے ہے یا کسی اور کی وجہ سے؟ کہتے ہیں عقل فعال کی وجہ سے تو ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ بدلتی ہی نہیں. عقل فعال کبھی متغیر نہیں ہوتی. اگر عقل فعال کی وجہ سے یہ صلاحیت ہوتی تو یہ صلاحیت بھی نہیں بدلتی، یہ صورتیں بھی نہیں بدلتی، حالانکہ بدلتی ہیں کہ نہیں بدلتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ عقل فعال کی وجہ سے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، بلکہ حرکات سماویہ کی وجہ سے. استعداد کس کی وجہ سے ہے؟ حرکات سماویہ کی وجہ سے. کیونکہ حرکات سماویہ کی وجہ سے مختلف قسم کے احوال سماویہ پیدا ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے کے احوال سماویہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر انہی احوال سماویہ کے اختلاف سے حیولہ کے عناصر کی استعداد بھی کیا ہوتی رہتی ہے، مختلف ہوتی رہتی ہے. یہ صورت نوعیہ قبول کیا، پھر اس کو قبول کیا، جیسے جیسے حرکات سماویہ ہوں گی اس کی استعداد الگ الگ مختلف طریقے کی ہوتی رہے گی. تو اسی سے حیولہ عنصریہ اور صورت نوعیہ کا صدور ہوتا ہے، جو مختلف ہوتی رہتی ہے حیولہ عنصریہ کی استعداد کی شرط کے ساتھ. یعنی حیولہ ان کو قبول کرتا رہتا ہے اور ان کی وہ صورتیں بدلتی رہتی ہیں. ولیس استعداد الحیولہ لقبول الصورت من جہت العقل المفارق. لیکن حیولہ کے اندر یہ جو صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، یہ اس عقل مفارق کی وجہ سے نہیں، یعنی عقل فعال، عقل عاشر کی وجہ سے نہیں. وَإِلَّا لَمَا تَغَيَّرَ الْإِسْتِعْدَادُ. ورنہ تو استعداد بدلتی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل فعال نہیں بدلتی ہے، اس میں تغیر نہیں ہوتا. بل استعدادها بسبب الحرکات السماویہ. بلکہ اس کی استعداد حرکات سماویہ کی وجہ سے ہے، اور حرکات سماویہ بدلتی رہتی ہیں تو استعداد بھی کیا ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے. بس یہاں سے رہنے دو.